جائے۔ ہوشیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ اور کان کھول کر سن لو کہ اس میں کوئی شک نہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی شان دنیا میں یہ ہے کہ ان پر کسی مخلوق کا خوف طاری نہیں ہو سکتا ہے، ان کے دل میں کسی غیر کا خوف نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، پھر اس میں دوسرے کا خوف آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرمایا اللہ کے ولی یہاں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو سچے پکے مومن ہیں ہر جگہ ہر وقت متقی پرہیزگار رہتے ہیں، نہ کوئی شرعی فرض واجب ان سے چھوٹتا ہے اور نہ کوئی ناجائز کام وہ کرتے ہیں جس کام کی بنیاد پر وہ ولایت کی سند ان سے چھین لی جائے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں بار بار تاکید کی گئی تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6052 صفحہ نمبر 1127 میں حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میری کسی ولی سے بغض عداوت رکھے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اتنے قریب میرے ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرتا ہوں فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ فرمایا فکنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب آپ ذرا سوچیں، اس لیے یہاں پر بار بار تاکید سے بتایا جاتا ہے، اس لیے بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ جانیں کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اللہ رب العزت کے مقربین بندے کون ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے بارگاہ میں جو مقربین ہیں وہ بندے کون ہوتے ہیں۔ ورنہ یہاں تو برساتی میڈھکوں کی طرح ہم نے دیکھا بہت سے بابا نکلے پھرتے ہیں، بہت سے اپنے آپ کو ولی کہتے ہوئے پھرتے ہیں، جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا شعور نہ ہو اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جسے الحمد شریف یاد نہ ہو، جسے ایک چھوٹی سورہ انا اعطینا نہ یاد ہو، وہ اپنے آپ کو قطب گردانتا ہو نظر آتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بابا گردانتا ہو نظر آتا ہے۔ اور ان لوگوں نے ناچ ناچ کر عوام کو اس قدر نچایا کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، دنیا والوں تم یہ کان دھر کے اسے سن لو اور دل کے ڈائری پر نوٹ کر لو، اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سنت مصطفیٰ کی پابندی کرے اور واجب و فرض کو تسلسل کے ساتھ وہ ادا کرتا بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ تو بڑی آسانی سے بابا بن جاتے ہیں، ناچ لیے، دو ڈف بجا لیے، ڈی جے بج رہا ہے، ناچ رہے ہیں، اور یہ عوام اتنی بھولی بالی ہے کہ انہیں کی طرف کھینچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کے ولی کی نشانیاں کیسی ہے، یہاں پر رسول پاک کی حدیث پاک نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی ہوتا کیسے ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں بس کتب ہو گئے، ابدال ہو گئے۔ حضرت سید امیر علی حمدانی علی رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دیار روم میں میرا قیام تھا، ایک رات میں نے تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، سردیوں کی سخت رات تھی، وضو کرتے ہوئے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی، مجھے میرے نفس نے مجبور کیا، کہاں اٹھے گا، بڑی سردی ہے، کیوں نماز پڑھے گا، اتنی سردی میں نماز
पड़ती तुझे क्या मिलना है, गरम गरम बिस्तर है लेटा रहे, गरम गरम बिस्तर है आराम करता रहे। वो फरमाते हैं जब मेरे नफ्स ने शरकसी की तो मैंने अपने नफ्स की शरकसी को तोड़ने के लिए और अपने नफ्स को कुचलने के लिए मैं फौरन उठा और मैंने कहा मरदूद तूने मुझे अल्लाह की इबादत से रोका कैसे? वो फरमाते मैंने उसी सख्त सर्दी में बर्फ पर चलना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाते हैं बर्फ पर चलना शुरू कर दिया, फिर मैंने बर्फ को तोड़ा और उस बर्फ के ठंडे पानी से एक दो दिन नहीं बल्कि फरमाते मैंने 40 दिन तक मुतवातिर मैंने उस बर्फ के पानी से गुस्ल किया। क्यों? इसलिए नफ्स मर जाए, ये नफ्स जो मुझे नमाज से रोक रहा है, जो मुझे अल्लाह की इबादत से रोक रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैंने नफ्स को कुचलने के लिए मुतवातिर 40 दिन तक बर्फ के ठंडे पानी से गुस्ल किया, फिर 7 साल तक सिर्फ तहबंद बांधा रखा, मैंने कुर्ता नहीं पहना। और फरमाते कई दिन हो गए मैं फाके से रहा, अपने आप को मुजाहिदे में इस कदर डाल दिया कि मेरा जिस्म सूख कर कांटा हो गया। तब मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो गई। तब मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ियारत हो गई। लोग आसान समझते हैं कि महबूब मिल जाए, महबूब इतनी आसानी से नहीं मिलता है। फिर आका ने ख्वाब में कहा कि अब तुम्हें लजीज खाना खाना चाहिए। जब मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने लजीज खाना खाया। फरमाते उसके बाद से मुझे शैतान ने बहकाने की कोशिश नहीं की। और ये आसानी से ये लोग ये नफ्स को मार कर वली बन रहे हैं और ये नफ्स की गुलामी में अपने आप को कैद कहकर विलायत का दावा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम।